اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5259، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو جس نے کہا کہ تینوں طلاق پڑ جائیں گی اس کی دلیل، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد یا دستور کے موافق عورت کو رکھ لینا چاہیے یا اچھی طرح رخصت کر دینا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی بیمار شخص نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی تو وہ اپنے خاوند کی وارث نہ ہوگی، اور عامر شعبی نے کہا وارث ہوگی۔ اس کو سعید بن منصور نے وصل کیا، اور ابن شبرمہ کوفہ کے قاضی نے شعبی سے کہا کیا وہ عورت عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابن شبرمہ نے کہا پھر اگر اس کا دوسرا خاوند بھی مر جائے تو وہ کیا دونوں کی وارث ہوگی؟ اس پر شعبی نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، اور انہیں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ویمر اجیلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گرا گزرے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو ویمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ ویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ مسئلہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ ویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا لوگوں کے ساتھ، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت ویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے بھی یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ حدیث نمبر 5260، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن۔ پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے
پلو جیسا ہے، ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ حدیث نمبر 5261، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر عمری نے کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ حدیث نمبر 5262، اردو ترجمہ۔ جس نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں فرمان کہ آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کا مزہ چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ متاع یعنی دنیوی دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے مسلم بن سبیح نے بیان کیا، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار یعنی طلاق میں نہیں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 5263، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے کہا ہم سے عامر نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، یعنی طلاق نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 5264، اردو ترجمہ۔ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں جدا کیا یا میں نے رخصت کیا، یا یوں کہے کہ اب تو خالی ہے یا الگ ہے کہ آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا یا اسی طرح کا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جس سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے تو اس کی نیت کے مطابق طلاق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے، انہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دو، اور اسی صورت میں فرمایا اس کے بعد یا تو رکھ لینا ہے قاعدے کے مطابق یا خوش اخلاقی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین آن صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق کا مشورہ دے ہی نہیں سکتے، یہاں فراق سے طلاق مراد ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، امام حسن بصری نے کہا کہ اس صورت میں فتویٰ اس کی نیت پر ہوگا، اور اہل علم نے یوں کہا ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہاں طلاق اور فراق کے الفاظ کے ذریعے حرمت ثابت کی، اور عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا کھانے کو حرام کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے اور طلاق والی عورت کو حرام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق والی عورت کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اور لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا
تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا۔ لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ حدیث نمبر 5265 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی تمیمیہ بنت وہب کو طلاق دے دی۔ پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا، عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے، لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا اور اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا، کیا اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5259 سے 5265 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔